السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہل حدیث مولوی یزید کا نام لیتے ہیں تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یزید کے لیے یعنی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے فرزند یزید کو اس کے لیے غفر اللہ لہ کہنا بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یزید کے خلاف اہل کوفہ نے اتنا پراپیگنڈا کیا ہے کہ آج یزید کا لفظ بذات خود ایک گالی تصور کیا جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی سننے کو مل جاتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو گالی دیتے ہوئے یا اس کی برائی بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ تو یزیدی ہے۔ مطلب لفظ یزید جو ہے وہ گالی کے ہم پلہ بنا دیا گیا۔ تو یزید کے لیے رحمت اللہ علیہ کا ورڈ یوز کرنا اور یزید کے لیے جو ہے وہ غفر اللہ لہ، اللہ کی یزید پر رحمت ہو، اللہ تعالی یزید کی مغفرت فرما دے، حضرت معاویہ کے فرزند یزید کو اس کے تعلق سے ایسا کہنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہے۔ یہ محض کوفیوں کا، رافضیوں کا کیا ہوا اور پھیلایا ہوا اتنا شدید ترین پراپیگنڈا ہے کہ کوفی تو کوفی تھے ہی، دوسرے بھی جی وہ یزید کو ایک گالی سمجھ بیٹھے اور کہا گیا کہ وہ بہت بڑا شرابی ہے، زانی ہے، نامعلوم دنیا جہان کے کتنے جرائم جو ہیں وہ یزید کے سر پر لگا دیے گئے، جبکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت کا وہ لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، وہ لشکر اس کے لیے بخشش کا اعلان ہے، او کما قال علیہ السلام۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر 1186 نمبر کی روایت ہے 1186، اور اس روایت کے اندر ہے کہ اس لشکر پر جو امیر تھا وہ یزید ابن معاویہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند جناب یزید غفر اللہ لہ۔ تو جسے نبوت کی زبان مغفرت کی خوشخبری سنا دے تو پھر اس کو غفر اللہ لہ رحمت اللہ علیہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ محض اہل کوفہ کا اور رافضیت کا پراپیگنڈا ہے، اور اگر ہم یہ جانتے ہوتے کہ رافضیت اور کوفیت کا نشانہ فقط یزید ہے تو کہیں بندہ تھوڑی دیر بیٹھ لیتا، سوچ لیتا، لیکن یہاں تو یزید سے ہٹ کر اللہ اکبر جناب حضرت ابو بکر کو، جناب عمر کو، جناب عثمان کو، جناب حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مرتد کہا گیا، غاصب کہا گیا، بے ایمان کہا گیا۔ آپ نہیں سنتے ہو روزانہ ہاں جی شیعہ کے جو عبادت خانے ہیں وہاں سے اذان کے نام پر ایک آواز اٹھتی ہے، وہ اذان نہیں ہوتی، اذان کے نام پر ایک آواز لگائی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ نماز پڑھیں نہ پڑھیں نا، اذان کے نام پر یہ آواز ضرور لگائی جاتی ہے۔ اب کہا گیا کہ خلیفہ بلا فصل جناب حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہاں اعلان ہوتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل وہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
تو حضرت علی تو چوتھے نمبر پر خلیفہ بن رہے ہیں. تو کیا مطلب؟ ان کلمات کا مطلب ہوتا ہے حضرت علی کا حق ابو بکر نے چھین لیا، حضرت علی کا حق عمر نے چھین لیا، حضرت علی کا حق عثمان نے چھین لیا. تو کسی کا حق چھیننے والا کون ہوتا ہے؟ غاصب ہوتا ہے، ڈاکہ مارنے والا ہوتا ہے. جی تو انہوں نے تو ان مقدسات کو، ان پاکیزہ ہستیوں کو نہیں چھوڑا، نہیں بخشا، جنہیں نبوت کی زبان نے نام لے کر کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر عثمان فی الجنہ. اللہ اکبر. یزید کی بدنامی کا تعلق ہے نواسۂ رسول جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت سے. اللہ اکبر. جب یزید خلافت اور بادشاہت کی مسند کے اوپر بیٹھا تو یزید کی بیعت کے حوالے سے اختلاف ہوا. مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اطاعت اولی الامر کے تحت جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فرزند یزید غفر اللہ لہو کی بیعت کر لی. اور اللہ اکبر، اللہ اکبر. کل میں کہیں سن رہا تھا ایک رافضی کو، وہ اپنے اصول بیان کر رہا تھا، غالباً اصول ثلاثہ یا جتنے بھی تھے. تو وہ رافضی خود بتا رہا تھا کہ ہمارے اصولوں میں سے ایک اصول اطاعت اولی الامر بھی ہے. تو اسی اصول کے تحت مسلمانوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی اطاعت کر لی اور یزید کی بیعت کر لی اور یزید کو خلیفہ اور بادشاہ تسلیم کر لیا. اللہ اکبر. تو ایسا کر کے ان اطاعت کرنے والوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا. کچھ حضرات ایسے بھی تھے کنہیں یزید کی بادشاہت پر اختلاف تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، جیسا کہ جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام. عبداللہ بن زبیر نے حرمین کے اندر اپنی حکومت کھڑی کر لی اور جناب حضرت حسین ابن علی کو کوفے والوں نے خطوط لکھے. اب یہ میں یزید کے ساتھ آپ کو کرب و بلا کا منظر بھی بیان کرے جا رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر نے حرمین کے اندر اپنی حکومت کھڑی کر لی اور جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام، انہیں کوفیوں نے خطوط لکھے کہ آؤ حسین ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کوفے آ جاؤ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے کوفہ ہے، عراق ہے، دمشق ہے، شام ہے، ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر یزید کی حکومت ہے اور یزید کے جو ہے وہ گورنر موجود ہیں. تو جناب حضرت حسین ابن علی نے کوفہ جانے کا، عراق جانے کا ارادہ کر لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگوں نے جناب حضرت عثمان کو منع کیا اور روکا اور بتایا کہ آپ کے بابا جان بھی وہیں پر شہید کیے گئے. کوفیوں کا مزاج ہے کہ وہ بے وفا ہے، وہ وفا نہیں کرتے. کوفیوں کا مزاج ہے کہ وہ دغا باز ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ بھی دغا کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے، دھوکہ کرنا ہے. اور ادھر جو ہے وہ کوفیوں کی طرف سے روزانہ جو ہے وہ ڈاکی خطوط پہ خطوط لے کر آ رہا ہے. لوگ منتیں کر رہے ہیں، لوگ عرضیاں ڈال رہے ہیں کہ حسین کوفے آ جاؤ، حسین کوفے آ جاؤ. یہاں تک کہ جناب حسین کو روکنے والوں میں حضرت حسین کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ بھی ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو ان کی لونڈیا سے ہوئے، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہاں تک کہ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ تو رک جائے گا تو میں تیرے گھوڑے آگے لیٹ جاؤں اور تجھے عرضی کروں کہ حسین تجھے خدا کا واسطہ کوفے مت جانا. لیکن جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ارادے پر جو ہے وہ رہے کہ کوفے جاؤں گا.
اور جناب حضرت حسین کے کوفے جانے کی وجہ روزانہ کی بنیاد کر ہفتہ وار بنیاد پر جناب حسین کو کوفے سے خطوط پر خطوط چلے آ رہے ہیں، آؤ حسین آؤ حسین۔ اللہ اکبر۔ جب عبداللہ بن زبیر نے روکا، محمد بن حنفیہ نے روکا، خاندان کے لوگوں نے، صحابہ نے روکا، حسین مت جاؤ۔ حسین نے کہا کہ چلو ایسا ہے تجربہ کر لیتے ہیں، اب تجربہ کرنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہیں؟ وہ تجربے کی بجائے تجربہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، ہاں جی، کہ جا مسلم تو جا کر کے دیکھ آ کوفے کے حالات کیا ہیں۔ مسلم بن عقیل حسین سے پہلے کوفہ پہنچے۔ روزانہ کی بنیاد پر دسیوں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے آ کر کے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ حسین آ جا، یہاں تو ہر طرف بلے ہی بلے ہے، یہاں گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے حسین حسین کی آواز لگائی جا رہی ہے۔ جناب حسین نے ارادہ مضبوط کیا اور کوفے چل پڑے۔ جب کہ ابھی بیچ راستے میں تھے، خبر ملی کہ وہ جو ہر طرف حسین حسین ہو رہا تھا، وہ جو روزانہ کی بنیاد پر جناب مسلم بن عقیل پر کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر رہے تھے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ بلے بلے ختم ہو گئی۔ کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو مار ڈالا، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ جناب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب حسین کو ہوا کہ عبداللہ بن زبیر کا مشورہ درست تھا، محمد بن حنفیہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مشورہ درست تھا۔ حضرت حسین نے اپنا قافلہ روکا، اپنے قافلے والوں سے مشورہ کیا کہ واپس چلتے ہیں، مگر مسلم بن عقیل کے بچوں نے کہا کہ اب تو چلنا ہی چلنا ہے۔ تو جناب حسین نے کہا کہ اپنے خانوادے کے بغیر زندگی گزاریں بھی تو کیا زندگی ہے، چل پڑے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب کرب و بلا کے مقام پر پہنچے، اور یہ کرب و بلا کوفے کے راستے کی بجائے شام کے راستے پر ہے، معلوم ہوا کہ آگے کہیں جا کر حضرت حسین نے بجائے کوفے جانے کے اپنا رخ دمشق اور شام کی طرف کر لیا۔ جب کوفیوں کو معلوم ہوا، اللہ اکبر، کوئی 70 کے قریب کر لو، 100 کے قریب کر لو، 70 اور 100 کے درمیان میں قافلہ حسین ہے، اور دشمن جو ہے وہ ہزار ہاتھ تعداد میں فوج لے کر کرب و بلا میں جناب حسین کے قافلے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ حضرت حسین جب ان بے وفا اور دغاباز فراڈی لوگوں میں پھنس گئے تو جناب حسین نے کہا مجھے مدینہ واپس جانے دو، مجھے شام جانے دو، میں شام چلا جاتا ہوں، قریب کی کسی سرحد پر جانے دو، واپس چلا جاؤں گا۔ مگر ان کوفیوں کو معلوم تھا، میں پہلے ایک جواب کے اندر بتا چکا، حضرت حسین کا محاصرہ کرنے والے، شہید کرنے والے، ان کے اندر کوئی بھی حجازی، مکی اور مدینی نہیں تھا، نہ کوئی شامی تھا۔ حضرت حسین کا محاصرہ کرنے والے اور حسین کو شہید کرنے والے جو بھی تھے وہ عراقی اور کوفی تھے۔ اب ان کوفیوں کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت حسین کے پاس بوریوں کے بوریاں خط بھرے ہوئے موجود ہیں، اگر حسین یزید کے پاس پہنچ گئے زندہ سلامت، حسین تو بچ جائے گا، مگر یزید نے کوفے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی ہے۔ یوں سمجھو کہ پھر یزید نے کوفے پر، ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہیروشیما کا بم ڈال دینا ہے، امریکی ہیروشیما پر بم۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، حسین کی بلی چڑھاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ کا بدترین ظلم ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو مارا گیا، لوٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک کہنے والا بتا رہا تھا، ایک کوفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مستورات کے خیمے میں آیا اور لوٹ مال کرنے لگا، اور ساتھ میں روئے بھی جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہو نا کہ لوگ بڑے زارو قطار روتے ہیں، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا ہیں،
یوسف علیہ السلام کے بھائی رو رہے تھے نا، لیکن تھے پرلے درجے کے جھوٹے. یہ کوفی بھی وہی ہیں، وہ مستورات کے خواتین کے خیمے میں لوٹ مار بھی کر رہے اور روئے بھی جا رہا ہے. بیویوں نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ خواتین نے سمجھا کہ ہم سے بھی بڑا مظلوم ہے. کہنے لگا اللہ اکبر، کہنے لگا کہ جناب حسین اور قافلہ حسین پر بہت ظلم ہو گیا. خواتین حیران ہوئیں، کہنے لگی میاں ہمارے خیمے میں سے لوٹ مار بھی کر رہے ہو، رو بھی رہے ہو. کہتا ہے رو تو اس لیے رہا ہوں کہ آپ پر ظلم ہو گیا، لوٹ مار اس لیے کر رہا ہوں اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا. آج پتہ ہے 1400 سال بعد حضرت حسین کا گھوڑا یزیدیوں کے پاس ہے کہ کوفیوں کے پاس ہے؟ شاباش، جلدی جلدی بتانا. کرب و بلا میں سارا لوٹا گیا مال اولاد یزید کے پاس ہے یا کوفیوں کے پاس ہے؟ ہاں جی، کرب و بلا کا گھوڑا ہو یا جو کچھ تھا حضرت حسین کے پاس، وہ سارا انہی رافضیوں کے پاس ہے نا. تو لوٹ مار کرنے والے کون، قاتل کون، یزیدی یا کوفی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بس یہ وجہ بنی اور یزید جو ہے وہ بدنام ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ورنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے، مسلم بن عقیل کو شہید کرنے والے، قافلہ حسین کو لوٹ مار کرنے والے، اور آج بھی حسین کا گھوڑا بقول رافضی انہی کے پاس تو ہے. یہ سارا کچھ جب کرب و بلا میں ہوا، کوفیوں نے اور رافضیوں نے ایک ساتھ کئی تیر شکار کیے، کئی تیروں، ایک تیر سے کئی شکار کر لیے. جناب حضرت حسین کو بھی شہید کر دیا. اور وہ دن اور آج کا دن لعنت یزید پر، لعنت یزید پر. اس لیے لفظ یزید اور جناب یزید کی شخصیت جو ہے وہ بدنام ہو چکی ہے. ورنہ ہم اگر نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث کو دیکھیں، اپنے سامنے رکھیں، تو یہ الفاظ آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیں. ہاں جی، یزید ان لوگوں کا امیر ہے اور یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. تو حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یہ لشکر غفر اللہ لہم اور لشکر کا امیر غفر اللہ لہو. تو آپ بے دھڑک کہہ سکتے ہو جناب حضرت یزید غفر اللہ لہو ورحمۃ اللہ علیہ.